میں لج پالا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری وچ میں مست رہنا ہاں دن رات سلام صاحبزادہ محمد حسان حسین الرحمان صاحب زندہ باد. یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد کا کی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے رحیم ہے بادشاہ ہے صرف بادشاہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد رسول اللہ کا بادشاہ. واہ 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 سبحان اللہ. صحابہ کرام کا بادشاہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بادشاہ. ہمارے مرشد سبحان اللہ. دوستو آج کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پیر صاحب کے ساتھ 3 جولائی کو دو چار ہفتے کے لیے جانا ہے. مگر دوستو وہ کریم آقا رحیم آقا بادشاہ کے بادشاہ آقا مالجا آقا ماوا آقا میرے ہم کو ایسے قریب ہے جو عظیم سے بھی عظیم ہے. قریبوں کے قریب ہے رحیموں کے رحیم بادشاہوں کے بادشاہ ہے مالجاؤں کے مالجا ہے ماوا کے ماوا ہے. قریبوں کے قریب ہے رسولوں کے رسول ہے نبیوں کے نبی ہے اور بادشاہوں کے بادشاہ ہے. سارے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. وہی محمد رسول اللہ وہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہی وہ ہے جن کے لیے رب کریم فرماتا ہے کہ وہ آپ کی شان بڑا فخر کا ذکر رکھتا ہے. ابھی آپ کے سامنے اختر مذہبی صاحب پیش فرما رہے تھے تشریف لے کے جا رہے ہیں. دوستو یہ میری بات یاد رکھنا کہ حضور
اپنی محفل میں موجود حضور اپنی محفل میں موجود ہوتے ہیں. میرے ہاتھ کا چھوٹا لگے کہ حضور آتے اس محفل میں بڑا چھوٹا لگے. یہ جگہ تقیب نے لکھا ہے وہ تو پاکوں میں قریب نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ صفحہ کیا ہے وہ صفحہ غوث الجلانی نے لکھا ہے. یہ صفحہ اگر سجاد میں لکھا ہے تو یہ صفحہ رب کریم نے لکھا ہے. اگر جس طرح کوئی دنیا دار جس کی ذرا منافعی لحاظ سے زیادہ کاسٹ ہوتی ہے وہ آئے تو اس کے اسٹاف کا کھڑا ہونا اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ دنیا دار جس کی زیادہ کاسٹ ہے وہ سوچ میں بیٹھا ہو میں سونا تنیا بیٹھا اسٹاف کروں گا اور وہ منسٹری کا جو بھی ہو اس کا کوئی چوکیدار ہے اور وہ ایسا کچھ ہوتا ہے ان کو چھوڑے حضور کی محفل میں حضور کی بات وہی بتا رہا ہوں جس طرح اگر کوئی مالک کے مکان ہو وہ کرسی پر بیٹھا ہو اور چوکیدار آئے مالک مکان نہیں کھڑا کرتا مگر اگر مالک مکان آئے اور چوکیدار بیٹھا ہو تو چوکیدار دو لتر لگائے گا کھڑا ہو گیا جب قربان جائے گا اپنے قسمت پر آقا سب سے ملیں گے. سبحان اللہ. آقا اس کائنات کے بادشاہ سے ملاقات کریں گے کائنات کا بادشاہ کھڑا ہو گیا. یہ نہ سمجھے گا کہ وہ جو میں نے ابھی اپنے چوکیدار اور نو کو مثال دی ہے یوں تو رب کریم نے اپنے آقا کو مالک مگر محبت کسی اور چیز کی کہتے ہیں. اگر آپ کا بچہ ہے پھر ہم اس سے ملنے کے لیے کھڑے ہوتے نا کیوں کھڑے ہوں گے آپ کو اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. مگر بچہ وفادار اس سے نہیں ہے جس طرح چوکیدار ساری رات ٹھنڈا لے کے پیر کھڑا ہوتا ہے بچہ اپنے کمرے میں بستر پر سراٹے مارتا ہے. مگر پھر اپنی محبت کے بعد سوچو اور اپنے قریب اپنے قریب سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. آقا کے استقبال میں رب کریم کھڑا ہو گیا. آپ کون ہوتا ہے جو ہم بیٹھے رہے. یہ نہ سمجھنا کہ صرف نام کے وقت حضور ہوتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے مگر حضور خود فرماتے ہیں میں اپنے محفل میں سونا نہیں ہے اسنانا حسن تو میں اپنے پاس آغاز شروع حضور کی محفل محفل پاک ذرا صوفے نے رکھ کر دکھائی جانے تو محفل میں نے چاہیے کیونکہ میں نے نہیں بیٹھنا چاہیے حضور تشریف فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چکر مار کے بیٹھنا چاہیے.
ملے ہم کو ایسے کریم ہیں جو عظیم سے بھی عظیم ہیں. سبحان اللہ. دوسری نظر چھوڑو. آقا کی بات مدینہ منورہ کی بات. دوستو یہ جو لوگ اٹھی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ آقا نعوذ باللہ پردہ فرمائی ہے. اگر آقا پردہ فرماتا تو پھر اگر آقا کچھ دیر کے لیے رب کریم کے پاس گئے تو دنیا کے نظامات رکھ گئے. کوئی ایسے تھا کوئی ایسے رہ گیا, کوئی ایسے تھا ایسے رہ گیا, کوئی بول رہا تھا اس سے بول رہا تھا ویسے ہی رہ گیا, کوئی ایسے کر رہا تھا ویسے ہی رہ گیا. تو لوگوں نے چھوٹا سال پہلے سبحان اللہ. 1400 سال پہلے تو کوئی ٹی وی یقیناً چل رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا جی سنو, دنیا میں سب سے پہلے یہ لوگ سمجھ ویسے بھی سب سے پہلے وہ زمین کون سا کتابیں نہیں پڑھی اسکول بھول گیا کون سا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام چلو میں حضرت آدم علیہ السلام اور آقا کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے. تو سنو آقا فرماتے ہیں رب کریم کا فرمان پہلے سنو. آقا رب کریم نے فرمایا یہ زبان ہوتی نہیں, یہ زبان تو بولنا دور کی بات ہے سبحان اللہ. مگر اس زبان جو کچھ نکلتا ہے وہ مجھے اللہ کی بڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ مجھے اللہ کی وہی ہوتی ہے. ٹھہرے بیٹھے لیٹوں سے ہمیں میں نے تو غلطی ہو گئی, آسانی لگائی. سبحان اللہ. پھر سارا کام خود خود ہو جاتا ہے. آج کل دو کتابیں پڑھ دیں, کسان سے کامیاب ہوئے آپ سے 2 کتابیں پڑھ دیں, سیری کتابیں 15 کتابیں پڑھتے ہیں, ایک کتاب پڑھ دیں آقا کی شان بننے کی کوشش کرتے ہیں. 20 کتابیں پڑھ لیں, بڑا فائدہ ہے. سبحان اللہ. کتابوں کے علاوہ قرآن کھولنا ورا لقد ملے ہم کو ایسے قدیم ہے جو عظیم سے بھی قدیم ہے. میں بڑا فانا یہ جو عظیم سے بھی قدیم ہے. سبحان اللہ. آقا کی شان بڑا فانا سبحان اللہ. میرا صحیح ہے. آقا
کی شان تو بافانہ لالا ذکرت ہے. آپ کی شان بافانہ لالا ذکرت ہے. تو صرف عظیم تو وہ ہوتا ہے جو کوئی خوبصورت ہو مگر وہ اسی طرح 100 سال بعد خوبصورت ہو. سبحان اللہ. اسی طرح ہو 100 سال بعد اسی طرح کا وہ خوبصورت. سبحان اللہ. کیا ہو خوبصورت مگر 100 سال بعد اسی طرح کا بالا در خوبصورت ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جناب صاحبزادہ والا شان. عجیب تو خوبصورت ہے جو 100 سال بعد بھی اسی طرح کا خوبصورت. 100 سال بعد رکھ دو. 100 سال بعد اسی طرح خوبصورت ہو. یہ اگر کوئی صفت ہے آج آ کے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے اس کی اسی نام میں بیٹھ ہو. 100 سال بعد بھی اب کیا اگر خوبصورت ہو تو سرودی ٹائم نہیں حضور کی بیٹھتے رہے. یہ پھر تکیا اور صوفہ 100 سال بعد بھی کھڑی سوا اسی طرح خوبصورت ہوگا. عظیم سے نہیں عظیم ہے. 100 سال دور کی بات ہے. 50 سال دور کی بات ہے. 1 سال دور کی بات ہے. یا تو ہو سکتے ہیں 1 سال میں 1-2 گھنٹے 1 سال دور کی بات ہے. بھائی کو چھوڑو نا حضور کی گال ہو رہی ہے. حضور تو لال جائے نکلے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جناب صاحبزادہ محمد حسان نصیر الرحمن صاحب زندہ باد. ساری دنیا میں سماج سنی جاتی ہے. جتنے حضور کا لال ہے اے پلاٹ نہیں، اے اتگاہ نہیں، اے پلا نہیں، او پہاڑ نہیں، او بزرگ کا بڑا نہیں، منی چوک نہیں، او ذکر خان چوک نہیں، او اسلام آباد نہیں، او پاکستان نہیں، او کائنات نہیں. میں اپنے عرش کا سبحان اللہ. شادی ہے حضور کا لال. خود پروار کہ میں خود اپنے آقا پر اپنے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوں. سلام علیکم یا سیدی. علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولانا صاحب خوب بیان فرماتے ہیں وہی جس کو ہر کوئی پاگل کہتا تھا وہ آیا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کھڑے ہو کر پیشانی کیوں کر استغفار تشریف لے ذرا وہ واقعہ دوبارہ وہی واقعہ دوبارہ.
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ قبلہ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے 12ویں شریف میں ایک آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا اس آیت کے تحت کہ ارشاد خداوندی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا ہے. علماء فرماتی ہیں کہ آج بھی جو بندہ اس آیت کریمہ کو پڑھے نبی علیہ السلام اس پر کرم فرماتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیتے ہیں. میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت سیدنا مجاہد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے عظیم محدث گزرے ہیں. ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب درس حدیث دیا کرتے تھے تو بادشاہ وقت بھی آ جاتا تو حدیث کا سبق نہیں چھوڑا کرتے تھے، اس سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، اور جب وہ حدیث کا سبق پڑھا لیتے تب جا کر اس سے بات کیا کرتے تھے. وہاں بغداد شریف کے اندر ایک مجذوب اللہ کے نیک بندے رہتے تھے جن کا نام حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ آتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنہیں سارے بغداد والے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا مجاہد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے. آپ درس حدیث پڑھا رہے تھے تو آپ نے خلاف معمول حدیث کا سبق چھوڑ کے اس اللہ کے بندے کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور صرف استقبال ہی نہیں کیا بلکہ ان کی پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے ساتھوں نے بٹھا لیا. آپ کے جو شاگرد تھے جب انہوں نے یہ بات دیکھی، خلاف معمول آپ کے اپنے استاد کا یہ جب آپ نے واقعہ دیکھا، حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ جتنی دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے، آپ ان سے محو گفتگو رہے. جب چلے گئے حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد نے اپنے دوستوں سے، اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ تم کیا کرو، سبق دوبارہ شروع کرو. وہ شاگرد کہنے لگے حضور سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ یہ بندہ جس سے سارے بغداد والے نفرت کرتے ہیں، آپ نے اس کا بڑا استقبال کیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اسے اپنے ساتھ بٹھا دیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد فرماتی ہیں اے میرے شاگردوں میں بھی تمہاری طرح حیران رہا. آپ نے شاگردوں نے اس کی حضور کیا بات ہے ذرا واقعہ کھول کے بیان فرمائیں. حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا میرے شاگردوں بات یہ ہے کہ راحت کو جب میں تمہیں سبق پڑھانے کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں میں بھی اس طرح تو ہو جاتا ہوں، ادھر میں سوتا ہوں میری آنکھ لگتی ہے، ادھر قسمت کا ستارہ جاگ جاتا ہے، پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے در پہ حاضری نصیب ہو جاتی ہے. میں کیا دیکھتا ہوں بڑے بڑے اولیاء کرام، صحابہ کرام پیارے آقا کے دربار میں آ رہے ہیں. اتنی دیر میں اسی شیخ شبلی کو بھی میں دیکھتا ہوں، یہ جسے بغداد والے نفرت کرتے سے دیکھتا ہوں، یہ بھی میرے آقا کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن معاملہ کیا ہے کہ جو ہی میرے آقا کے دربار میں آتے ہیں میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. میں نے بھی تمہاری طرح
رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ میرا وہ غلام ہے جو مجھ پہ یہ لفظ ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ یہ آپ کو یہ جو انہوں نے آئے تھے کریمہ سنائی ہر نماز کے بعد وہ یہ جو انہوں نے آیت کریمہ بتائی اتھے اپنے انبیاء نے لکھو یہ 26 آیت کریمہ اتھے نہیں ہونے تو ان کے بعد 3 بار آقا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ تو دوستو یہ بہت بڑا احساس ہے کہ ایک بندے کے لیے دین کے حاکم جن کے قدموں کے خاک کے صدقے ساتھ دین ہے جو قرآن کریم کی بادشاہ ہے امام ان کے قدم ہے تسی میری دن نہ تکو انہوں پتا تجھے کوئی مال کرنا چاہ رہے ہو میرا ایمان میں تو انہوں دس رہا ہوں بعد اس تجھے ویچے میرے نہ لڑکی کر لینا اپنے منیر صاحب بٹو لڑکی آپ کو سنتا رہا میں تو انہوں بڑا ایمان دسا کہ آقا نے قدم ایمان تو کر کوئی آقا دی قدمان دی خواہ اپنے اپنے ملے اس نے منہ کوئی دیکھتے تھا اس کی ایمان یاد آ جاتی اس کی قرآن یاد آ جاتی اچھا میں بات آ رہا تھا عزیز اسے کیوں بھرو گے اچھا تو مائک دی بھائی دیکھ مٹھی میں آیا عظیم وہ ہوتا ہے جو 100 سال بعد بھی اسی اپنی حالت میں ہو رفیق شکر صاحب اسی حالت میں ہو شرط یہ ہے کہ عزیز بھی ہو مطلب خوبصورت بھی ہو 100 سال بعد کوئی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے تو وہ پھر بھی کوئی کھیلتا تو اس کو کیا کہلائے گا بدصورت کہلائے گا یا عزیز کہلائے گا کوئی آس پاس جھوٹ نہیں کرے اگر اس کو کوئی گھر نہ لگے تو خوبصورت بھی رہے گا قانون اندر آ گئی میں نے بتایا مجھے چلتے کی کوشش کرو وہ خوبصورت ہی کرائے گا مگر ہمارے آقا کل عالم پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک لمحہ گزرتا اور خوبصورت ہو جاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دوسرا لمحہ بھی نہیں گزرتا ایک لمحے سے دوسرا لمحہ نہیں گزرتا
ہوتے ہیں. نہیں جی میں آپ ایک لمحے کی دیر سے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. سال یا 2 سال نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا اور آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. آپ کا گنبد خضرا پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. بڑا فانا جاتا ذکر ہے. آپ دوسرے لمحے کو نکالنے کی دیر نہیں لگتی اور آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. اس لیے عظیم سے عظیم بھی عظیموں سے عظیموں سے عظیم کوئی کسی کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک زندگی لگے وہ عظیم 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 کہتے تھے، پھر بھی ایک بار بھی عظیم کہنے کا حق ادا نہیں ہوگا. رب کی بارگاہ میں اس کو بہت اونچا مقام ہوتا گا. مگر اگر یوں دیکھے اپنے اپنے ساتھ ایک بار بھی کہنے کا لگے ایک بار ہم جتنا بھی درود پاک کریں کام کروڑ پڑھ لیں ایک کے بھی برابر نہیں. شان بہت اونچی ہو جائے گی اس بندے کی. کوئی ایک بار درود پاک پڑھے گا، میری بات سنو، کوئی ایک بار اب اس لیے یا رسول اللہ کہے گا اس کا رب خوش ہو جائے گا. اس سے بڑا کوئی رب ہو سکتا ہے؟ رب خوش ہو جائے، آقا خوش ہو جائے. لوگ ساری زندگی گزارتے ہیں رب راضی کرنے رہتے ہیں، پورا دنیا میں آتے نہیں ہوتی. جس کو ہوتا ہے آقا علیہ السلام یا رسول اللہ ساٹھے تو راضی ہو جائے. اب وہ ایک بار یہ اکثر آقا وما صلی اللہ رحمت للعالمین آقا دی شان سے رب بھی راضی آقا بھی راضی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ رسول اللہ رب کریم قرآن کریم کہ جو رسول اللہ کا ہوتا مگر شرط یہ رسول اللہ. ایک شرط ہے نظر شاہ صاحب، ایک شرط ہے کہ وہ رسول اللہ کا ہو جائے تو بس آقا راضی، تیرا بھی راضی، سب راضی، سارا جگ راضی. اسی چکی تو راضی کرنا نہیں ہے، اسی تو صرف رب کی رسول اللہ کی راضی کرنا ہے. ایک اور اگر راضی ہوتا نا تو دنیا میں جب سے آدھے قدم پر نہ جاتا صرف سدا تے توڑا صرف نہیں جو بھی رسول اللہ کا ہو گیا چاہیے رسول اللہ کا ہوگا. مگر اس کی شان کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کس کی شان کا جو رسول اللہ کا شرط. اب یہاں پہ ایک شرط آئی ہے. کیا شرط آئی ہے؟ جو رسول اللہ کا جو محبت
اللہ والی سرکار کا قبلہ عالم شیخ المحدثین والمفسرین عاشق رسول فناف رسول غلام رسول آدم خاص رسول جن کا چہرہ دیکھتا تھا تو کوئی دیکھتا رہ جاتا تھا، جن کا کوئی پیر نے کسی کا رس میں دیکھا تو پیچھے بھاگا بھاگا ہو گیا، بیٹھ لے دی اپنے غریبوں کو بھیجا، آپ کے ہاتھ میں آیا تو پھر سکون مل گیا، نام کیسا خوبصورت حبیب الرحمن، حبیب کے بھی چار لفظ، اللہ کے بھی چار لفظ، محمد کے بھی چار لفظ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمان کے بھی چار لفظ، اور یوں تو قریب کے نیچے ولیم کرا رکھا، دوستوں میں ابھی ختم بھی کروں گا ایک بات کر کے، سبحان اللہ، میرے ہم کو ایسے قریب ہیں جو عظیم بھی عظیم، ابھی میں خطاب جلدی دو باتیں کر کے ختم کروں گا کیونکہ پھر قبلہ پیر سے دعا فرمائیں گے۔ اچھا جی، آپ ایک شیش سنوں گا میلاد، وہی آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضور کی محفل کو حضور سجاتے ہیں، آتی ہے وہی جنہیں سرکار حضور کی محفل سے اللہ نے حضور کے شجاعت صاحب یہ جو آجکل سے لگے ہوئے تھے، آپ سمجھے کہ آج آپ سو جائیں گے اللہ کو کوئی عجب نہیں ملے گا، یہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا یہ حضور کا نظر ہے۔ یہ حضور کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میلاد النبی۔ یہ کئی سال بھی حضور کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ کسی کو موقع دے کہ میری محفل کی سجاوٹ تو کر، نہیں تو حضور چاہے فرشتوں کو بھی بھیج سکتے ہیں، حضور چاہے تو جنوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، حضور چاہے پھر تو جانور بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل ہم جانور کو کہتے ہیں، جانور سے ہاتھی کا کام سے چھوڑے جانا نہیں ہوتا، یہ سارے دل میں پر درود پڑھ ہوتے پتھر ڈال سکتے ہیں تو جانور نہیں پڑھ سکتے۔
اس کا انعام کوئی دنیا دار پیسے نہیں دے سکتا. دنیا دار کی اگر آپ سجاوٹ کریں وہ پیسے دے گا. آقا کے ساتھ آقا کی محفل کی سجاوٹ کریں آقا غلامی دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ اقرا شریف، نعرہ والا شان. آقا کی محفل کی سجاوٹ کریں تو آقا اپنی غلامی دے دیں گے. رسول اللہ کی ملے ساری کائنات قدموں کے نیچے آتی. ایمان سینے میں آ گیا، قرآن پاک سینے میں آ گیا. پھر وہ شعر آ گیا. پھر وہ شعر آ گیا. کیا شعر آ گیا؟ مجھ کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں سبھی، ہم کو دیکھ کر بس اتنا کہتے ہیں کبھی کہ یہ میری کی دوا کوئی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں اس کو بخار ہوا ہے، بیمار ہوا ہے، مگر وہ تو ٹھیک سے بھی ٹھیک ہوا ہے. وہ تو عظیم سے ہی عظیم ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ حضور نے اس کو فرمایا تو میرا غلام ہے. اور صرف وہ نہیں جس نے سجاوٹ کی صفت صاحب اتنی چھوٹی چیز کرنے کا، کسی نے صوفہ وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا، اس کو بھی حضور کا نام کرواتے ہیں. کسی نے یہ لائٹیں لگائی، یہ بہت ساری لائٹیں لگی ہے، اس میں بھی حضور کا نام فرماتے ہیں، اس کو بھی ناموں سے نوازتے ہیں. کسی نے یہ ساؤنڈ سسٹم لگایا، اس کو بھی حضور انعاموں سے نوازتے ہیں. مگر ایک شرط ہے، محفل حضور کی ہو. مگر گلاب کی محفل ہو پھر بھی دیتے ہیں، کچھ نہ بھی کرے پھر بھی دیتے ہیں. آ کے بیٹھے پھر بھی تمام خدا معاف فرما دیتے ہیں. پر اس کو بھی دیتے ہیں، بیٹھے اس کو بھی دیکھ لیں. سنو کتنے قریب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس گلی میں حضور کی محفل ہو رہی ہے اس گلی سے کوئی گزرے تو اس کو دیتے ہیں. کوئی کچھ نہ بھی کرے نا اس کو بھی دیتے ہیں. اسی وڈے وڈے گھر بنا لیندے ہاں، اسی فیکٹریوں میں کام کرتے پیسے بناتے ہیں. شکر کرو تسی ربے کریم دونوں مسلمان بنایا. اتنے سونے نبی علیہ السلام دیتے. اچھا سنو، یہ سمجھا بس آقا تک تشریف لے آئے پھر ایک کو کیا. رب کریم کسی کی وسیلہ بنانا چاہتا سی. رب کریم کی تو پتہ سی آقا جیسا میں اگ بھی نہیں بڑھ سکتی، کچھ بھی نہیں ہوتی. اٹھے جانے
حشر میں ہر کسی کی مدد حسن رب کریم کی مدد مگر رب کریم نہیں کر سکتا سی کہ ایک چیزا نہ کرے مگر رب کریم فرماندا سی دس کو کہ میرا کول اتنے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگ رب کریم چاہتا ہے دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتا سی مگر رب کریم بناتا ہی نہیں کتنا کریم ہے اتنے کول ہکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی تھوڑی دے دیتے سانوں بڑے ہوتے فخر کس کی فخر آج کرے کی فخر اس فخر آتا ہے ساڑھے آقا اسی تو ساری راتی شکر کرنے گزار دینا بھی نہیں چاہتی شکر کر سکتے ہیں مزے ہی آ گیا اور وقت بھی زیادہ تو ہو جائے نا اچھا نہیں کیا بات ہے دیوی جس کی محبت ہوئی نا جس والے کے دارا جیسے سارے نچا گئے نچا گئے نچی شور بچا دو نچا شور نہیں آقا دادا بھی ہوتا ہے مگر صحیح نچا گئے آقا دی دیارت اس کالی دل سے مبارک کی زیارت اس سونی داری مبارک کی زیارت اس سونے چہرے مبارک کی زیارت ورفعنا لك ذکرک ہمیں تو سمجھ پہ انتظار ہے ہمیں تو قیامت کا انتظار ہے کوئی کچھ کیوں انتظار ہے وہ ہم بولیں گے اس دن دین کے حاکم کی زیارت ہو رہی ہے جن کے قدموں میں دین ہے خوشی سے ٹکرا نہیں بنا خوشی سے گاتا نہیں بنا شادی آقا کی غلامی کی خوشی تو جب ہم رکھتے گئے اگر ہم نے بات نہیں کیا اس دن تو رب کریم کا خوش ہوگا لوگ کہتے ہیں ہم بے حساب جنت میں جائیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا ہم نے ریاض میں جنت میں نہیں جانا سبحان اللہ جناب سبحان اللہ وہ جب پھوکے لڑے ہوئے انہوں پھوکے یہ نہیں جگہ بنا دوستو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب کریم ہمیں یا رسول اللہ رسول کریم کی زیارت کرا دے ہم سب کو رب کریم رسول کریم کی زیارت کرا دے وہ رحیم ہمیں رحیموں کے رحیم کی زیارت کرا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل میں آئے ہیں تو ہمیں خالی مت چھوڑو ہم جب اپنے جائیں تو ہمیں
اپنے آقا کی رضا مل جائے، اور ہمیں اسی بارہویں شریف کی اسی مقدس رات میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت ہو جائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ صرف ہمیں نہیں، تمام امت مسلمان کو اپنے حبیب علیہ السلام کی زیارت کرا دے، تمام امت مسلمان کو گنبد خضرا دکھا دے، تمام امت مسلمان کو جنت دکھا دے۔ بھائی مجھے کون سی جنت؟ جس کے سچے جنت ہے مدینہ پر آج دکھا دے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ایک عاشق رسول بنا دے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام قبلہ علیہ السلام آپ کا سایہ قدر ہم پہ رکھے۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے تمام امت مسلمان کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما دے۔ ابھی قاری رفیق شاکر صاحب تلاوت کریں گے، پھر قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے۔ جاوید صاحب بلا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
وكلا فضلنا على العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سلام خالی نہ موڑن والے آپ کا گھرانہ قدم پاک کا ہے سب کہ خوش نصیبو خوش رہو اور دامنے پیارے دعا کے لیے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشرف مغفرنا ودرف بلائنا وذاف بلائنا وذاف بلائنا وملجانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات يا إلهي وحرمة هذه المفرحة اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات واوفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي واحفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والسلام ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار ربنا حي لنا والشر ربنا حي لنا من عمرنا وفضل ربنا حي لنا من عمرنا مرفق آتنا ولياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت حبيبي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في آخر السياق لكن نجاو بفضلك وحبيبك العام وارجعنا إلى الطرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العام وحب من حبك وحب نبيك العام ولا تخيرنا من ذلك يا رب العالمين يا الله ہمارے اعمال کی طرف نہ دے رحمت کی طرف دے ہمارے سیاہ دلوں کو روشن کر ہمارے سخت دلوں کو نرم کر زندہ رکھ تو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور تو اسی محبت قیامت والے روز اٹھا تو اسی محبت اے کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ حسان صاحب کو ظاہر میں بات کی عطا آمین آمين عليه الصلاة والسلام محبت آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين دو صدری لنگر کے لیے تشریف رکھیں پر لنگر تقسیم کیا جائے گا امام دوست چوکیاں بنا رہے ہیں جی ادھر کے لیے تمام حضرات بیٹھ جائیں کوئی دوست بھائی بہن لنگر کھائے پہ